کہ ذات گرامی آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کے احوال و آثار کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ آج کی نشست میں اسی سلسلے کی آخری کڑی اور اس عنوان کے حوالے سے آخری حصے کی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر انشاءاللہ آنے والی نشست سے قرآن کی اسی سورہ مبارکہ کی جانب اپنی گفتگو کا رخ پھیر دوں گا جو مسلسل میں آپ کے سامنے بیان کرتا آ رہا ہوں، یعنی سورہ نبا کے حوالے سے۔ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور ان کے کردار کے حوالے سے کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پچھلی نشست میں میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور کردار کے اس پہلو سے گفتگو کرتے ہوئے جو عبادت و ریاضت اور رب کی بندگی کی راہ میں مشقت اور مجاہدے سے عبارت ہے، میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے 30 سال بیابانوں میں، جنگلوں میں پوری مخلوق سے اور سوسائٹی اور سماج سے کٹ کر محض اللہ کی عبادت و ریاضت، غور و فکر اور عبادت الہی کے لیے مشقت و مجاہدہ میں گزارے، اور وہ جو ان کی حیات طیبہ تھی جو کہ بیابانوں اور صحراؤں میں خلوت کے عالم میں گزر رہی تھی، اس کے حوالے سے میں نے کچھ تفصیل پچھلی نشست کو آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ کیسے خلق خدا انہیں پہچانتی نہ تھی اور ان کے مقام اور منصب سے آشنا نہیں تھی، لوگ انہیں دیکھتے تو مجنون اور دیوانہ سمجھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد شیاطین کے ساتھ جو آپ نے عبادت و ریاضت اور رب کی راہ سے جو آپ کے قدم کو بھٹکانا چاہتے تھے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، میں نے اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابلیس کا آنا، اس کا اسباب اور مکر و فریب کے سامان کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لانا، اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی عبادت اور توجہ سے ان اسباب و فریب سے اپنی حفاظت کرنا، اور پھر اپنے ارادے، دنیاوی علائق، دنیاوی محبت، قلب کے امراض، نفس کے امراض سے محفوظ رہنے کے لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا توجہ کرنا، یہ میں مکمل تفصیلی طور سے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔
آپ فرماتے ہیں کہ جب برسوں کے مجاہدہ اور برسوں کی ریاضت کے بعد بھی میرے نفس کا حال مجھ پر واضح کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے امراض باقی ہیں، اس کی خواہش زندہ ہے اور اس کا شیطان سرکش ہے۔ مزید 1 سال تک میں توجہ کرتا رہا اور اپنے نفس کو ان امراض سے پاک کرنے اور اپنے نفس کو محفوظ رکھنے کے لیے ریاضت و مجاہدہ کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے نفس کے امراض زائل ہو گئے، اس کی خواہش مر گئی اور اس کا شیطان مسلمان ہو گیا اور میرے نفس کو وجود ثانی مل گیا۔ مگر ابھی تک میں اپنی منزل اور اپنے مقصود تک نہیں پہنچا تھا۔ اتنے برسوں کی عبادت و ریاضت اور مجاہدہ کے بعد بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی تک اپنی منزل تک نہیں پہنچا تھا۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ توکل کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ توکل یعنی رب پر بھروسہ، دنیا اور دنیاوی اسباب پر تکیہ نہ کر کے اپنے معاملات میں رب پہ بھروسہ کرنا، جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، لوگوں کو چاہیے جو بھروسہ کرنے والے ہیں کہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ کریں۔ حدیث پاک میں بڑی اس کی فضیلت آئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ توکل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں وہاں پہنچا، مگر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ خلق خدا کا ہجوم ہے، ازدحام کثیر ہے، میں اس ہجوم کو پھاڑ کر وہاں سے گزر گیا، توکل کے دروازے میں داخل ہوا اور وہاں سے گزر گیا۔ یہ بھی بڑی شان ہے، اور اگر آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ توکل کے باب میں بڑے عظیم مقام پہ فائز تھے۔ آپ کا ایک واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جنگل میں اپنا سبق دہرا رہا تھا، کیونکہ آپ علم دین حاصل کرتے تھے، قرآن حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو صوفیہ کا گروہ تھا اور جو صوفیہ کی بارگاہوں میں رہنے والے لوگ تھے وہ آپ کے ساتھ کبھی کبھی زیادتی بھی کر جاتے تھے۔ شیخ حماد الدباس رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں تھے۔ آپ اپنی جوانی کے ایام میں ان کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، ان سے فیض حاصل کرنے اور طریقت کا علم حاصل کرنے۔ تو شیخ حماد دباس رحمہ اللہ تعالی آپ کو آزمانے کے لیے اور آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ پر بڑی سختی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ضرب بھی لگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم تو فقیہ ہو، تمہارا ہمارے یہاں کیا کام۔ تو شیخ حماد دباس جب اس قسم کی سختی کرتے تھے تو ان کے جو مریدین تھے اور ان کی بارگاہ میں رہنے والے سالکین تھے ان کی ہمت بڑھتی تھی، تو وہ بھی انہیں ستایا کرتے تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ بھی ان سے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ تم جاؤ مدرسے میں۔ یہ بڑا لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے نا، ہر زمانے میں لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو واصلین ہوتے تھے اور رب کی معرفت والے ہوتے تھے وہ اس قسم کی تنگ نظری کا شکار نہیں تھے،
اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں کہ جب تک کوئی علم دین کے حوالے سے کسی اہم مقام تک نہ پہنچ جائے تب تک وہ معرفت اور تقرب خداوندی کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ جو عالم نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو شیخ حماد کی خانقاہ میں لڑکے رہتے تھے، ان کے مریدین، وہ ان کو ستایا کرتے تھے۔ تو ایک بار شیخ حماد دباس نے اپنے مریدین کو دیکھ لیا غوث اعظم کو چھیڑتے ہوئے اور ان پر پھبتیاں کستے ہوئے، تو آپ نے اپنے مریدین کو جھڑکا، ڈانٹا انہیں اور کہا کہ بے وقوف ہو، تم لوگ کیوں کچھ کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں تو میں تو امتحان کے لیے کہتا ہوں، لیکن تم کیوں کہتے ہو؟ قسم خدا کی تم میں سے کوئی اس کی طرح نہیں ہے، میں تو محض اسے آزمانا چاہتا ہوں، اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں، مگر دیکھتا ہوں کہ یہ نہایت مستقل مزاج شخص ہے اور اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی، اس پر لاکھ سختیاں کی جائے، جھڑکا جائے، پھر بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور اپنے مریدین سے کہتے کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس کی طرح نہیں ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں اپنا سبق یاد کر رہا تھا اور ان دنوں بڑی تنگی تھی اور پریشان حالی تھی، تو میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا اور میں اسے دیکھ نہیں سکا۔ کسی نے کہا کہ عبد القادر جاؤ اور کسی سے ادھار لے لو، قرض لے لو۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کس کے سہارے قرض لوں؟ میں تو فقیر آدمی، میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، اگر میں قرض لے بھی لوں تو اسے ادا کیسے کروں گا؟ تو پھر وہ آواز آئی کہ تم قرض لے لو، اس کا ادا کرنا ہمارے ذمے ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سبزی فروش کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ اگر تم اس شرط کے ساتھ میرے اوپر مہربانی کرو اور حسن سلوک کرو کہ تم مجھے روزانہ 1.5 روٹی دے دیا کرو روزانہ، اور پھر جب میرے پاس گنجائش ہوگی، اللہ کچھ دے گا تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا اور تمہاری ادھاری چکا دوں گا، اور اگر میرے پاس نہ ہوا، گنجائش نہ نکل سکی اور میں تمہارا قرض ادا نہ کر سکا تو تم مجھے معاف کر دو گے۔ اس شرط پہ اگر تم میرے ساتھ مہربانی کرنا چاہو تو یہ آپ کا بڑا کرم ہوگا۔ تو یہ سن کر سبزی فروش رو دیا اور کہنے لگا کہ آپ کو جتنی ضرورت ہو، جو چاہیے آپ ہمارے یہاں سے لے جائیں، میں اس شرط کو قبول کرتا ہوں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبے عرصے تک وہاں سے روزانہ 1.5 روٹی لے آتے اور اسے استعمال کرتے، اسے کھا لیتے۔ تو ایک لمبے عرصے تک یہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کا قرض کچھ زیادہ ہو گیا۔ تو ایک روز آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران اور متفکر بیٹھا تھا کہ میں کہاں سے اس کا قرض ادا کروں، کوئی سبیل نہیں نکل رہی، کہیں سے کوئی گنجائش نہیں بن رہی، کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے پھر ایک آواز سنی کہ فلاں دکان پر جاؤ، وہاں تمہارے لیے کچھ رکھا ہے اور تمہیں جو ملے اسے لے لو اور اس سے اپنا قرض ادا کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس دکان تک جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی تھی، میں نے اسے لیا اور جا کے اپنا قرض ادا کر دیا۔
تو یہ توکل ہے، رب پر بھروسہ۔ اگر کوئی شخص اپنے رب پہ بھروسہ کرے تو خدا جو جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو عطا کرتا ہے تو اس انسان کو کیسے فراموش کر دے گا جو اس پہ بھروسہ کرنے والا ہو۔ غوث اعظم کی شان اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب توکل کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں خلق خدا کا ایک ہجوم ہے، میں اسے پھاڑ کے اندر چلا گیا۔ پھر میں کچھ دور جب گیا تو میں نے دیکھا کہ سامنے شکر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رب کا شکر کہ خدا کس حال میں، چاہے جس حال میں رکھے، اپنی زبان سے شکایت کا ایک لفظ نہ ادا کیا جائے۔ شکر در حقیقت اپنی بندگی اور رب کی الوہیت کو پہچاننے کے بعد یہ شکر کا وصف بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شکر کا دروازہ کھلا ہے۔ فرماتے ہیں میں وہاں گیا تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر بھی خلق کا ہجوم کثیر ہے، ازدحام ہے۔ میں ہجوم کو پھاڑتا ہوا اس دروازے میں داخل ہوا اور وہاں سے گزر گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ سامنے غنا کا دروازہ کھلا ہے۔ غنا، دل کی بے نیازی، کہ دل دنیا اور دنیاوی اسباب سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے، اسے کسی چیز کی حاجت ہی نہ ہو، اپنے حال میں مست، کچھ ہے تو بھی وہی حال، کچھ نہیں ہے تو بھی وہی حال۔ غنا کہتے ہیں اسے، کہ دل کا بے نیاز ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، کہ اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ مطلب یہ مت کر کے مشغولیات ہیں، مصروفیات ہیں، کام ہیں، ہزاروں فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کو نبھانا ہے، وقت نہیں ملتا وغیرہ وغیرہ بہانے، تو یہ سب عذر اور بہانے نہ تلاش، بلکہ میری عبادت کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ تو اپنے آپ کو خالی کر لے اور فارغ کر لے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد اگر کوئی شخص اس مقام پہ فائز ہو جائے کہ رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، مصروفیات کے ہجوم کے باوجود بھی کبھی وہ غافل نہ ہو، تو اللہ فرماتا ہے املؤ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تمہیں بے نیاز کر دوں گا، تمہارے دل میں ایک قسم کی شان بے نیازی ڈال دوں گا، کوئی چیز ہو نہ ہو تمہیں کسی قسم کا ملال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چیز، کوئی نعمت زائل ہو جائے تو غم نہ ہو، اور اگر کچھ مل جائے تو ایسی خوشی بھی نہ ہو کہ اترانے لگ جائے۔ اسی کو غنا اور بے نیازی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے، میں تیرے سینے کو بے نیازی اور غنا سے بھر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو نے ایسا نہیں کیا، أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، کاموں کی بھرمار ہوگی تمہارے پاس، بڑی کثرت ہوگی۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، پھر بھی میں تمہاری محتاجی کو دور نہیں کروں گا، محتاجی کو دور نہیں کروں گا۔ ہاتھ میں بڑی فراوانی ہوگی، کاموں کی کثرت ہوگی، دولت کی بہتات ہوگی، سب کچھ آتا رہے گا، تمہیں لگے گا سب کچھ ہے، پھر بھی تم محتاج رہو گے۔ یہ جو محتاجی ہے اس کی کئی ساری وجہیں ہو سکتی ہیں، یا تو دل میں لالچ پیدا ہوگا، اس لیے کہ جس دل میں غنا نہ ہو اس دل میں لالچ تو اپنا جگہ بنا ہی لے گا نا۔ تو غنا یہ بھی بڑی ایک عظیم منزل ہے، بڑا منصب ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا غنا کے دروازے کو، لیکن وہاں بھی خلق خدا کا ہجوم تھا، وہاں بھی بڑی بھیڑ تھی، ازدحام کثیر تھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو ہجوم کو پھاڑتا ہوا دروازے میں داخل ہوا اور گزر گیا۔
پھر میں نے دیکھا کہ سامنے مشاہدے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مشاہدہ، یہ آنکھوں میں دیکھنے کی قوت نہیں۔ اب ظاہر ہے مشاہدہ کا معنی تو دیکھنا ہی ہوتا ہے نا، تو کون سا دروازہ تھا مشاہدے کا؟ یہ آنکھ سے، یہ تو سب کو حاصل ہے، یہ تو سب کو ملا ہوا ہے، یہ مشاہدے کی طاقت سب کے پاس موجود ہے۔ یہ دل کی آنکھوں کا کھل جانا ہے، اور دل کی آنکھوں سے مشاہدے کی طاقت کا حاصل ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا مشاہدہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے کہ دل کے اندر بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اس دنیا اور ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں نا تو امور غیبیہ ہمارے سامنے بے حجاب ہو جاتے ہیں۔ کشف کی طاقت مل جاتی ہے جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ آنکھیں کھلتی ہیں مسلسل تزکیہ قلب کے ذریعے کہ قلب کو صاف کیا جائے اور ستھرا کیا جائے۔ اور ایک بار میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے احیاء العلوم کے اندر چینیوں اور رومیوں کی ایک تمثیلی حکایت بیان کی ہے۔ تمثیلی حکایت، سمجھانے کے لیے جو حکایت دی جاتی ہے بطور مثال بیان کی ہے امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر، کہ ایک بار جو چین کے معمار تھے اور روم کے معمار عمارت بنانے والے ماہرین، تو ان کے درمیان مقابلہ ہو گیا۔ سب کو دعویٰ تھا، چینی کہتے تھے کہ ہم بڑے معمار ہیں، رومی کہتے تھے ہم بڑے معمار ہیں، یہ فن ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے آتا ہے، ہمیں بہتر طریقے سے آتا ہے، دونوں دعوے کر رہے تھے۔ تو مقابلہ ہو گیا، معاملہ پہنچ گیا بادشاہ کے دربار میں۔ تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو، اور جب تمہارا کام مکمل ہو جائے تو مجھے خبر دینا، میں آ کر کے فیصلہ کر دوں گا کہ کون اس فن تعمیر میں زیادہ ماہر ہے۔ تو بادشاہ نے یہ طریقہ اپنایا کہ 2 دیوار بنانے کے لیے دونوں کو کہا، 2 دیوار، اور بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا۔ بیچ میں پردہ، ایک ادھر دیوار تعمیر کی جائے، ایک ادھر دیوار تعمیر کی جائے، اور اس میں اپنے پورے فن کو، پوری صلاحیت کو، پورے ہنر کو جھونک دیا جائے، اور پردہ ہو، کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور جب تم دونوں کا کام مکمل ہو جائے گا تو میں آؤں گا اور پھر فیصلہ کر دوں گا کہ کون اس فن میں زیادہ ماہر ہے۔ تو بادشاہ کے حکم کے مطابق ہوا، پردہ لگا دیا گیا اور دونوں کو کہا گیا کہ دیواریں تعمیر کرو۔ تو چینیوں نے دیوار بنائی، رومیوں نے دیوار بنائی، اور دونوں نے اپنی اپنی دیوار کے ساتھ کیا معاملہ کیا ذرا سنیے گا، کہ جو چینی تھے یہ پھول پتیاں وغیرہ جو یہ دیواروں پہ نقش و نگار بنائے جاتے ہیں اس میں بڑے ماہر تھے، تو انہوں نے اپنی دیوار میں پھول پتیاں، نقش و نگار، قسم قسم کے چھوٹے چھوٹے پودے وغیرہ لگانا شروع کیا اور اسے چمکانا شروع کیا، یہاں تک کہ ظاہر ہے کہ بڑے ماہر تھے، صلاحیت کے مالک تھے، تو پوری صلاحیت اور پورے فن کا استعمال کیا، اور قسم قسم کے پھول پتے، ان میں رنگ بھرے، پودے بنائے، پیڑ بنائے، یہاں تک کہ پوری دیوار کو باغ و بہار بنا دیا۔ مگر دوسری جانب رومی تھے اور دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ کون کیا کیا کر رہا ہے، بیچ میں پردہ پڑا تھا۔ تو رومیوں نے اپنے دیوار کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس دیوار کو محض صیقل کرنا اور مانجنا شروع کیا، اس کی صفائی شروع کی، اور اتنا صیقل کیا، اتنا مانجا، اتنی صفائی کی کہ پورے دیوار کو ایک آئینہ بنا دیا، پورے دیوار کو۔ جب متعینہ مدت
گزر گئی، بادشاہ آیا تو پہلے گیا وہ چینیوں کی دیوار کے پاس، اس میں جو قسم قسم کے بیل بوٹے، رنگ برنگے پھل پھول پودے وغیرہ، پیڑ مختلف قسم کی، اور دیکھا کہ ایک ہرا بھرا گلشن موجود ہے، بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا۔ لیکن جب پردہ کو گرایا گیا اور اس نے اپنے رخ کو پھیرا ادھر، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تمام پھل، وہ تمام پھول پتیاں، رنگ برنگ کے پیڑ پودے، اور جو وہ پورا ایک گلشن جو تھا ادھر موجود تھا، وہ ادھر بھی زیادہ موجود ہے، ادھر بھی موجود ہے، اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ، زیادہ حسن و جمال کے ساتھ۔ اس لیے کہ آئینہ جب زیادہ صیقل زدہ ہو، زیادہ صاف ہو، تو اس میں حسن اور نکھر کے سامنے آتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو مختلف بیوٹیز کے کیمرے، جو کیمرے ہیں ان کے اندر جو مختلف فیچرز ہوتے ہیں جو حسن کو نکھار دیتے ہیں، تو وہ سب اسی اصول پہ آدھارت ہیں کہ آئینہ جتنا صیقل زدہ ہو وہ حسن کو اتنا بہتر طریقے سے پیش کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ تمام خوبصورتیاں، بیل بوٹے پودے، ہرے بھرے پھول پتیاں سب ادھر موجود ہیں، لیکن اور زیادہ ان میں خوبصورتی آ گئی ہے، حسن آ گیا ہے۔ تو بادشاہ نے رومیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ تم بڑے معمار، تمہارا فن زیادہ عظیم ہے، تم زیادہ صلاحیت مند ہو۔ یہ فرمانے کے بعد امام غزالی لکھتے ہیں احیاء العلوم کے اندر، سنیے گا کتنی پیاری بات ہے، تمثیلی حکایت بیان کی، اس کے بعد لکھا کہ اللہ کے بندے اپنے دل کے ساتھ تو چینیوں والا معاملہ نہ کرنا جو انہوں نے اپنی دیوار کے ساتھ کیا تھا، اسے سجانا سنوارنا رنگین بنانا، یہ اس قسم کی چیزیں، اس قسم کا معاملہ اپنے دل کے ساتھ نہ کرنا، بلکہ اپنے دل کے ساتھ رومیوں والا معاملہ کرنا، اسے چمکانا، صیقل کرنا، مانجنا، اس کی صفائی کرنا، اور یاد رکھنا کہ اس دل کے اندر بھی آنکھیں ہیں، جب تم اسے مانجو گے، صیقل کرو گے، اس کا تزکیہ کرو گے تو وہ آنکھیں کھل جائیں گی، اور جب وہ آنکھیں کھل جائیں گی تو پورا عالم ملکوت و لاہوت سب تمہارے دل میں سما جائے گا۔ جب وہ آنکھیں کھلیں گی تو اس پوری کائنات میں کوئی غیب نہیں ہوگا جو تم سے چھپا ہوگا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا مشاہدہ کا دروازہ کھلا ہے، مشاہدہ یعنی دل کی آنکھوں کا کھل جانا، وہ دروازہ کھلا ہے۔ وہاں دیکھا کہ بھیڑ تھی، وہاں پر بھی خلق خدا کا ازدحام کثیر تھا۔ میں بھیڑ کو پھاڑتا ہوا اس دروازے میں داخل ہوا اور پھر اندر چلا گیا۔ جب میں اس دروازے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ فقر کا دروازہ کھلا ہے۔ فقر کہ جس کا لغوی معنی تو محتاجی، احتیاج اور ضرورت اور حاجت کا ہے، لیکن اصطلاح صوفیہ میں فقر یہ ہے کہ بندہ رب کے علاوہ کسی کے احتیاج اور کسی کے حاجت کو محسوس نہ کرے، بلکہ جو صرف اپنے رب کا محتاج ہو، باقی کسی کا محتاج نہ ہو۔ حدیث پاک میں آیا کہ من انقطع الی اللہ کفاہ اللہ کل مؤونہ۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے مروی کہ آقا فرماتے ہیں من انقطع الی اللہ کفاہ اللہ کل مؤونہ، جو صرف رب کا محتاج ہو، اپنے دل میں فقط رب کے احتیاج کو رکھے، باقی کسی کی حاجت اپنے دل میں نہ رکھے، تو کفاہ اللہ کل مؤونہ، اللہ اس کی ہر ضرورت کے لیے کافی ہوگا، ہر ضرورت کے لیے خدائے پاک کافی ہوگا اس کے لیے۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، کہ جو دنیا کی محتاجگی اپنے دل میں پیدا کر لے، اپنے آپ میں دنیا کا احتیاج اس کے اندر ہو، تو آقا فرماتے ہیں اللہ اسے دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے، دنیا ہی کے سپرد کر دیتا ہے، جاؤ دھکے کھاتے رہو،
کبھی اس کے دربار میں جا کے سر جھکاؤ، دھکے کھاؤ، پھر کسی اور کی بارگاہ میں جا کے سر جھکاؤ، پھر کسی اور کے جاؤ، اپنی عزت کا سودا کرو، اپنی عزت نفس کو بیچو، جاؤ دھکے کھاتے رہو۔ جو دنیا کا محتاج ہو اللہ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، مگر جو رب کا محتاج ہو تو اللہ رب العزت دنیا کے اور اہل دنیا کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایک امام غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو شخص دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، دین کے کام کے لیے، اللہ پاک خلق خدا کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ کشا کشا اس کی بارگاہ میں چلے آتے ہیں، اور اللہ اس کے رزق کا انتظام بئی طور کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ کچھ لے کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اگر وہ اسے قبول کر لے تو وہ اپنے لیے اسے قابل فخر سمجھتے ہیں۔ کفاہ اللہ کل ما اللہ، اللہ ہر ضرورت کے لیے کافی ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ صرف رب کا محتاج ہو، تو اسی کو فقر کہا جاتا ہے، فقر۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جب کہ فقر کا دروازہ کھلا ہے، وہاں پہنچا تو دیکھا وہاں خالی، کوئی بھیڑ نہیں۔ جتنا عظیم مقام وہاں پہ اتنی ہی زیادہ خلوت اور تنہائی ہوتی ہے نا، لوگ باقی جگہوں تک پہنچ جائیں لیکن اونچے مقام تک پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا وہاں پر کہ خالی ہے، کوئی وہاں موجود نہیں ہے، خلق خدا کا کوئی ایک شخص نہیں، بھیڑ نہیں ہے، میں اس دروازے میں داخل ہوا، اور جب میں اس کے اندر داخل ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں نے جتنے خزانے چھوڑ رکھے تھے وہ سب کے سب یہاں موجود ہیں، جتنی چیزوں کی میں نے تیاگ کی تھی، قربانی دی تھی، وہ سب کے سب یہاں موجود ہیں، اور میں جوں آگے بڑھتا جاتا ہوں تو رب کے خزانے اور کھلتے جاتے ہیں، وہاں سے مجھے حقیقی عزت اور دائمی غنا کی دولت نصیب ہوئی۔ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، رب کے خزانے کھلتے جا رہے تھے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کی جانب بھاگے دنیا اس سے بھاگتی ہے، رب کی جانب بھاگے دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی، یہ حقیقت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں اس دروازے میں داخل ہوا، جوں آگے بڑھتا جاتا تھا، امور غیبیہ کے خزانے میرے اوپر کھلتے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ اپنی منزل تک پہنچا، اور میرا سابقہ وجود ختم ہو گیا اور مجھے وجود ثانی مل گیا، اور میرے تمام ارادے ختم، میں نے اپنے اختیارات کو خود سے سلب کر لیا، میری اپنی کوئی خواہش نہ رہی، کوئی آرزو نہیں رہی۔ وہ دن ہے، اور جب آپ یہ قول ارشاد فرما رہے تھے، یہ قول آپ فرماتے ہیں وہ دن تھا، اس دن سے لے کے آج تک میں نے کوئی کام اس وقت تک نہیں کیا جب تک میرا رب مجھ سے وہ کام کرنے کے لیے کہتا نہیں ہے۔ جب تک میرا رب مجھے حکم نہ دے تب تک میں کوئی کام نہیں کرتا۔ اور جب یہ منزل تک پہنچ گئے تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں الہام کیا گیا کہ بغداد جاؤ اور خلق خدا کی ہدایت کا سامان اور ان کے قدم کو گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت کی منزلوں کی جانب بڑھانے کے لیے کوششیں کرو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ الہام کیا گیا۔ آپ بغداد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بغداد اس وقت فتنہ کا گہوارہ بنا ہوا تھا، قسم قسم کے فتنے موجود تھے، علماء کے آپسی اختلافات تھے، یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ 4 امام ہیں، اور ان چاروں اماموں کی تقلید کرنے والے حق پہ ہیں،
اور علماء کا اجماع ہو چکا ہے کہ اب حق پر اور گمراہی سے بچے ہوئے جو لوگ ہیں وہ گروہ جو کہ صحابہ کے عقائد پر اور اہل سنت والجماعت کہلانے کا صحیح مصداق ہے، یہ وہ گروہ ہے جو ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک امام کا مقلد ہے، اور باقی جو ان چاروں سے نکل گئے ان کے اندر گمراہیت در آئی، عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے ان کے اندر کجیاں آ گئیں۔ اہل سنت والجماعت انہی چاروں میں منحصر ہیں، یہ علماء کا اجماع ہو چکا ہے اس بات پر کہ اہل سنت والجماعت انہی چاروں اماموں کے مقلدین کے اندر موجود ہے، باقی کہیں اور نہیں ہے۔ تو اس وقت جو بغداد، یہ 6 صدی ہجری کا واقعہ ہے، 471 یا 70 ہجری میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور پھر غوث اعظم جب اپنی منزل مقصود تک پہنچے، الہام کیا گیا کہ بغداد جاؤ اور خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دو۔ تو 6 صدی ہجری کے ابتدائی دہائیاں تھیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب گیا تو دیکھا کہ وہاں پہ فتنوں کا بازار گرم ہے، ان چاروں اماموں کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے پر گمراہی کا حکم لگا رہے تھے، گمراہی کا فتویٰ لگا رہے تھے، اور خاص طور سے امام احمد بن حنبل کے مقلدین کا بڑا زور تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں غوث اعظم، باہما شان و شوکت اور باہما مقام و مرتبہ۔ آج کل ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے ایسے لوگوں کا جو کہتا رہتا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو خود سمجھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو خود سمجھو، کہتا رہتا ہے کہ کسی کے سامنے جا کر علم حاصل نہ کرو، دین کی باتیں خود نکالو، تم قرآن سے نکالو، حدیث سے نکالو۔ اللہ کی پناہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ طرفہ تماشا دیکھیے کہ وہ جو کہ بیٹھ کر کے ممبر شریف پہ لوگوں کو اس گمراہی کی جانب بلاتا ہے اور کہتا ہے خود پڑھو، خود دین کا علم حاصل کرو، خود اپنے روزمرہ کے مسائل نکالو، وہ خود اپنے مریدین اور ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ مانو۔ کاہے مانے پہ تمہاری بات ہو؟ جب تم کہہ رہے ہو کہ خود قرآن پڑھو تو اپنی ماننے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس سے تم کیوں واعظ و نصیحت کر رہے ہو؟ کیوں تم ایک تنظیم بنائے پھرے ہو بڑے، جس میں قوم کا کروڑ روپے برباد کر رہے ہو، جب سب کو خود سے پڑھنا ہے؟ سنیے گا، جب قوم کو خود سے پڑھنا، یہ پڑھنا ہے، خود سے دین کا علم حاصل کرنا ہے، خود سے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا ہے، تو تم کاہے واعظ و نصیحت اور یہ ایک بڑی تنظیم بنا کر کے لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے یہ قوم کی گاڑھی کمائی کو برباد کرنے کی، جب یہ گمراہی ہے؟ تو ایک جانب کہتے ہیں کسی کی تقلید نہ کرو، اور دوسری جانب اپنے ماننے والوں کو اپنا مقلد بتاتے ہیں اور بناتے ہیں اور کہتے ہیں جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ کیوں کرے ہو؟ یہ ویرودھابھاس نہ ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو خود اپنے خلاف ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ باہما مقام و مرتبہ، علم طریقت کے ماہر، علم شریعت کے ماہر، کہ جن کی پہنچ شریعت کبریٰ کی منزل تک ہے، شریعت کبریٰ کی منزل تک ہے۔ غوث اعظم خود وہ حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، وہ اتنی بڑی شان کے مالک۔ اور یہ آج کا جھولا چھاپ مولوی کہتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ خود پڑھو اور خود سیکھو، حالانکہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، حدیث سے مسائل کا استنباط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے اس طریقے پہ جس طریقے پہ ہمارے سلف نے سمجھا، ہمارے ائمہ سلف نے سمجھا۔ اگر اس سے جداگانہ کوئی راہ نکالتا ہے تو پھر وہ شخص گمراہی اور دلالت کے گڑھے میں گرتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حنبلی ہیں، اور جس وقت آپ بغداد میں آئے تو اس وقت فتنوں کا ایسا زور تھا کہ، اور اس وقت امام احمد بن حنبل کے جو مقلدین ہیں نا، وہ
بڑی زیادہ اثر والے تھے، طاقت والے تھے، قوت والے تھے، اور وہ دوسروں کے اوپر فتویٰ لگایا کرتے تھے۔ اور صرف حنبلی ہی نہیں بلکہ ہر امام کا ماننے والا اپنے علاوہ سب کو غلط کہتا تھا، ہم ہی ہیں بس حق پہ، باقی سب غلط ہیں۔ عقائد میں دو امام ہیں ہمارے، امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمت و رضوان۔ ہم ماتریدی ہیں، ہم عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں۔ تو وہ جو دو امام ہیں عقائد میں، ان کے ماننے والے بھی آپس میں باہم بدست و غریباں تھے، یہ اس کو گمراہ کرتا اس کو، اور وہ اس کو گمراہ کرتا، فتنوں کا بازار گرم تھا۔ آج جو حالت دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کے مابین ایک اختلاف کا ایسا بازار گرم ہے کہ جس کے تھمنے کی کوئی مستقبل قریب میں امید نظر نہیں آتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پہ فتویٰ بازیاں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گمراہی، فسق و فجور، حتیٰ کہ کفر تک کا حکم لگا دینا، اللہ کی پناہ، یہ ہمارے اپنے لوگوں میں ہے۔ باقی جو دوسرے ہیں ان کی تو بات چھوڑیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن جو اپنے ہیں اہل سنت والجماعت کے اندر، ان کے اندر بھی یہی فتنوں کا بازار گرم ہے۔ تو اس وقت بغداد کا وہی حال تھا، اور جب بھی مسلم معاشرے کا، قوم مسلم کا یہ حال ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر، اسلامی سماج کے اندر فتنوں اور فسادات کی یلغار ہو جائے اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوششیں کی جائیں، اسلام کے رخ انور پہ گرد و غبار چھا جائے، اس وقت اللہ رب العزت کسی نہ کسی ایسی شخصیت کو مبعوث کرتا ہے جو ان فتنوں اور فسادات کا قلعہ کما کرتا ہے، اور اسلام کے رخ انور پر پڑے ہوئے گرد و غبار کو صاف کر کے اسلام کا حقیقی مصفہ، منقع، طاہر و مطہر چہرہ لوگوں کے سامنے اور سماج کے سامنے پیش کرتا ہے ہر زمانے میں۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اللہ ہر 100 سال میں، آقا فرماتے ہیں ہر 100 سال میں کسی ایسی شخصیت کو ضرور بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، کہ جسے مجدد کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 6ٹھی صدی ہجری کے مجدد ہیں، 6ٹھی صدی ہجری کے، اور مجدد کا کام بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ یہ جنگلوں میں جا کر آبلہ پائی کرنے، صحراؤں میں اور خلوتوں میں زندگی گزارنے سے یہ مقام بڑھ کے ہے۔ امام ابو حامد اصفرائینی رحمہ اللہ تعالی وہ بھی اپنے وقت کے مجدد گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی جب فتنوں کا دور گرم تھا اور فسادات کے بازار گرم تھے، امت مسلمہ پریشان تھی، فکری اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے انتہائی تنزلی، زوال اور انحطاط کا شکار تھی، تو امام ابو حامد اصفرائینی رحمہ اللہ تعالی صحرا اور جنگل کے اس حصے میں گئے جہاں پہ یہ علماء اور اولیاء کرام سماج سے الگ ہو کر کے، معاشرے سے کٹ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ وہاں گئے، امام ابو حامد اصفرائینی ان کے پاس گئے، وہ ایک جنگل میں رہتے تھے سب سے الگ ہٹ کے، اور جا کے آپ نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ کتنا اپنے اندر کتنی معنویت رکھتا ہے کہ امام ابو حامد اصفرائینی نے کہا ان علماء اور ان اولیاء اور عرفاء سے جو کہ رب کی عبادت میں مصروف تھے، معاشرے سے کٹ کر کے، کہا کہ گھاس کھانے والوں، امت مسلمہ پریشان ہے، رسول کی امت گمراہیوں کا شکار ہو رہی ہے، اور تم یہاں آ کر کے سوچ رہے ہو کہ تم بہت بڑا تیر مار رہے ہو اس خلوت میں رہ کر کے۔ ابھی تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ امت کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتے، انہیں راہ حق دکھاتے، اور تم ہو کہ ادھر آ کر کے گھاس کھا کے اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ آپ نے کہا تھا گھاس کھانے والوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑا تیر مار رہے ہو؟
تم یہاں پہ فاقے پہ فاقے کر رہے ہو اور ذکر کر رہے ہو، اور وہاں پہ رسول کی امت پریشان ہے، گمراہیت کا شکار ہو رہی ہے۔ تو سب نے عرض کیا حضور یہ آپ ہی کا حصہ ہے، یہ آپ ہی کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہ بڑی ہمت کے کام ہیں، بڑے جذبے کے کام ہیں۔ یہ گویا اوکھلی میں اپنا سر دے دینا ہے، سر اپنا اوکھلی میں دے دیں اور کوئی آ کر کے موصل چلا رہا ہو، یہ حال ہے۔ اس لیے کہ اپنوں کی طعن و تشنی، دوسروں کے تیر، اختلاف اور مخالفتیں، دشمنیاں مول لینا ہے۔ کتنے لوگ خلاف ہوں گے تو لوگ کہنے لگے حضور یہ آپ ہی کا حصہ ہے، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ امام ابو حامد اصفرائینی واپس آئے اور آپ نے بد مذہبوں اور گمراہوں کے رد میں علم و تحقیق کے دریا بہا دیے۔ آج بھی ان کا نام علم و تحقیق اور مجددین کی تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا ہوا ہے، امام ابو حامد اصفرائینی۔ تو جب غوث اعظم پہنچے اور بغداد کے فتنوں کو دیکھا، وہاں پہ علماء کے اختلافات کو دیکھا، ایک دوسرے کے اوپر جملہ کسنا، فپتیاں کسنا، فتویٰ بازی کرنا، ایک دوسرے کو گمراہ کرنا، کافر کرنا، جب یہ سب دیکھا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ بنا لیا کہ میں بغداد میں نہیں رہوں گا۔ آپ بغداد سے جانے لگ گئے۔ جب جانے لگ گئے تو آواز آئی کہ عبد القادر کہاں جاتے ہو؟ بغداد جاؤ، خلق خدا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہدایت کا فریضہ انجام دو، یہ تم کہاں چل دیے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بغداد میں فتنوں کی کثرت ہے اور میں اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہوں، مجھے کسی سے کیا غرض، میں تو اپنی حفاظت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بچا رہا ہوں، میرا ایمان محفوظ رہے، تو میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چاہتا ہوں کہ یہاں سے چلا جاؤں ان فتنوں سے کہیں دور۔ تو آواز آئی کہ نہیں تم جاؤ، خلق خدا کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور تمہارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت لی جاتی ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت لی جاتی ہے۔ ذرا غور کریں یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ جب ابلیس کو راندے درگاہ کیا گیا، فرمایا گیا اخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، وہ کئی ہزار اور لاکھ برس سے وہ عبادت کرتا آ رہا تھا، وہ عبادت کرتا آ رہا تھا، اس کی عبادت کو پھیلا دیا جائے تو زمین و آسمان میں رائی کے دانے کے برابر جگہ نہ بچے، لیکن جب اسے گمراہ قرار دے کر اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے اسے بھگایا، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ نہ کرنے کے پاداش میں جو اللہ پاک نے اس کا انجام کیا، تو جبرائیل اور میکائیل، امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے رسالہ قشیریہ میں، امام قشیری، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام روتے رہے، 1000 سال تک روتے رہے۔ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل روتے کیوں ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے، کہ رب العالمین ہم تمہاری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ ابلیس کا حال دیکھا ہم نے، بہت بڑا عبادت گزار تھا، وہ متقی تھا، وہ پرہیزگار تھا، جنت میں اس کے لیے تخت بچھایا جاتا تھا، اتنا بڑا عبادت گزار اور متقی پرہیزگار، لیکن اس کا کیا انجام ہوا؟ مولا تمہاری خفیہ تدبیر کیا ہے کوئی نہیں جانتا، ہم تمہاری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، ہماری خفیہ تدبیر سے کبھی بے خوف نہ ہو جانا، بلکہ ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ حالانکہ حضرت جبرائیل اور میکائیل فرشتے ہیں، فرشتوں کے رسول ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے، انسانوں کے اولیاء سے بڑا ہے، غوث اعظم سے بڑا ہے ان کا مقام، لیکن کچھ انفرادی شان ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، کچھ انفرادی خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل کی شان بڑی، غوث اعظم سے افضل،
لیکن ذرا یہ بھی شان محبوبی ملاحظہ کریں اور یہ انفرادی خصوصیت ملاحظہ کریں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جب آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے کیا کام، میں تو اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہوں، اسی وجہ سے چاہتا ہوں کہ ان فتنوں سے کہیں دور چلا جاؤں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا کہ جا، واپس جا اور لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے، انہیں واعظ و نصیحت کر، تمہارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت لی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد غوث اعظم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک بغداد واپس نہیں لوٹا جب تک میں نے رب سے 70 دفعہ یہ عہد نہیں لے لیا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہ مرے۔ یہ شان محبوبی ہے، ورنہ اس کی بارگاہ میں کس کی مجال۔ لیکن اللہ جن سے محبت کرتا ہے نا، تو محبت کے قانون الگ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے محض ان کی شان محبوبی دکھاتا ہے۔ تو یہ شان محبوبی ہے غوث اعظم کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بار اپنے رب سے عہد لیا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے اس دنیا سے نہ جائے۔ پھر جب آپ بغداد آئے، بغداد پہنچے جب واعظ و نصیحت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انوار چلے آ رہے ہیں، وہ انوار جنہوں نے آسمانی کائنات کو اپنے جلو میں ڈھانپ لیا ہے، انوار بڑھے آ رہے تھے ہماری جانب۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس قسم کے انوار ہیں؟ جواب دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارکباد دینے تشریف لا رہے ہیں۔ وہ مقام و منصب جو آپ کو عطا ہوا ہے رب کی بارگاہ سے، اسی مقام و منصب پہ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک جم غفیر موجود تھا۔ اللہ کے رسول آئے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان میں آپ نے 7 بار اپنے لعاب دہن کو ڈالا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی آگے بڑھے، مبارکباد دی، اور آپ کی زبان میں 6 بار اپنے لعاب دہن کو ڈالا۔ تو غوث اعظم نے پوچھا حضرت علی سے کہ حضور آپ نے تعداد پوری کیوں نہیں کی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار لعاب دہن ڈالا، آپ نے 6 ہی بار کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے، کہ انہوں نے 7 بار ڈالا تو میں بھی 7 بار ڈالوں، نہیں، میں ان کا ادب کرتا ہوں کہ ان سے 1 بار میں نے کم ڈالا۔ اور یہی واقعہ کچھ نسخوں میں اس طرح بھی آیا ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بار ظہر کے وقت لیٹا ہوا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے، تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میرا حال یہ تھا کہ میں گفتگو کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا تھا، میں چاہتا تھا کہ گفتگو کروں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بیٹے تم کلام کیوں نہیں کرتے، واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے لوگوں کو؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، والد بزرگوار، یہ عرب کے فصحاء ہیں، بغداد عرب کا ملک ہے نا، یہ عرب کا شہر ہے، یہ عرب کے فصحاء ہیں، بڑے بڑے زبان دان، میں کہاں ایک عجمی، جیلان ایران کا ایک علاقہ ہے تو عجم کے رہنے والے تھے، میں کہاں ایک عجمی، میں عرب کے ان فصحاء کے سامنے کلام کرنے کی طاقت کہاں سے لاؤں؟ ان کی زبان اتنی بلند، اتنے فصیح و بلیغ، میں کیسے بول سکتا ہوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار آپ کی زبان مبارک میں اپنے لعاب دہن کو ڈالا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں ظہر کی نماز پڑھ کے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خلق میرے پاس آ گئی میرے واعظ و نصیحت کو سننے کے لیے۔ میں مرعوب ہو گیا، میں کچھ بتقاضائے بشری انقباض کی کیفیت طاری ہوئی۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا بیٹے کلام کیوں نہیں کرتے؟ تو ان سے بھی یہی عرض کیا، والد بزرگوار، عرب کے فصحاء کے سامنے مرعوب ہو گیا ہوں،
تو آپ نے 6 بار اپنا لعاب دہن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان میں ڈالا کہ منہ میں ڈالا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حال یہ ہوا کہ غواص فکر دل کے دریا میں غوطہ لگا لگا کر کے نکات اور اسرار و معارف کے موتی ہماری زبان پہ رکھنے لگ گیا۔ اور اولاً تو 2-3 لوگوں کی حاضری ہوتی تھی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے شہرہ ہوا تو لوگوں کا ہجوم لگنے لگ گیا، ایک بھیڑ ہو گئی۔ تو پھر میرے ممبر کو بغداد کے محلہ حلبہ ایک محلہ ہے جہاں پہ عیدگاہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ممبر کو بغداد کے محلہ حلبہ میں ایک عیدگاہ میں جا کر لگا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں بھی خلق خدا کا اتنا ہجوم ہوا کہ وہ عیدگاہ بھی چھوٹی پڑ گئی، شہر سے باہر جو بڑی عیدگاہ تھی وہاں پہ میرا ممبر لگایا گیا، اور ایک وقت میں 70 ہزار سامعین حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وعظ و نصیحت کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ 70 ہزار علماء کی بڑی جماعت ہوتی، وہ قلم کاپی یہ لے کر بیٹھا کرتے تھے اور غوث اعظم جو بیان کرتے اسے لکھا کرتے تھے۔ تو امام اسی حوالے سے امام ابو العباس بغدادی اور علامہ جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے، آخری باتیں سماعت کر لیں کہ امام ابو العباس بغدادی اور علامہ جوزی جو ہے نا کہ صوفیوں کے بہت بڑے کریٹک ہیں، بڑی تنقید کرتے ہیں صوفیوں پر اور اولیاء کرام پہ، جو صوفیہ کے احوال ہوتے ہیں، جذب، کیف، مستی، تو اس قسم کی حالتوں پہ انہوں نے کہیں کہیں زیادتی بھی کر دی ہے علامہ جوزی، اور اتنے سخت گیر ہیں تنقید میں کہ علماء فرماتے ہیں کہ تنقید کے معاملے میں ان کے قول کو سند نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ بہت زیادہ سخت گیر ہیں وہ۔ تو امام جوزی اتنے اور یقیناً اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، اور امام ابو العباس بغدادی دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ایک نئے ہیں، وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، علماء کھینچے چلے جا رہے ہیں ان کی مجلسوں میں، چلے دیکھیں تو صحیح کہ آخر ہے کیا۔ تو دونوں یہ تشریف لے گئے، تو اس روز جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خطاب کرنا شروع کیا تو قاری نے ایک آیت کریمہ پڑھی اور آپ نے اس کی تفسیر یہ بیان کرنا شروع کیا۔ غوث اعظم نے، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ قاری ہوتا، کوئی آیت پڑھتا، کہیں سے پڑھ دے، اور جو خطاب کرتا اسی آیت پہ اپنی گفتگو کا آغاز کر دیتا۔ تو قاری نے آیت پڑھی، آپ نے خطاب کرنا شروع کیا، ایک تفسیر بیان کی۔ امام ابو العباس بغدادی نے علامہ جوزی کو دیکھا اور سر کے اشارے سے پوچھا یہ تفسیر جانتے ہو؟ تو امام جوزی نے سر ہلایا کہ ہاں جانتا ہوں۔ دوسری تفسیر امام ابو العباس بغدادی نے پھر دیکھا امام جوزی کو، یہ جانتے ہو؟ ہاں یہ بھی جانتا ہوں۔ ایسے ہی کرتے کرتے 13 تفسیریں غوث اعظم نے بیان کی، اور ہر تفسیر کے بعد امام ابو العباس بغدادی نے پوچھا علامہ جوزی سے جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ 13 کے بعد جب 14ویں تفسیر بیان کی غوث اعظم نے اور تب پوچھا امام ابو العباس بغدادی نے یہ جانتے ہو؟ علامہ جوزی نے کہا نہیں یہ نہیں جانتا، نہیں پڑھا میں نے آج تک۔ اور ایسے ہی 14، 15، 16 غوث اعظم نے 40 تفسیریں اس آیت کریمہ کی بیان کی، 40 تفسیریں، اور وہ تمام جو تفسیریں تھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل کی جانب منسوب کرتے تھے کہ یہ فلاں امام نے کہا، یہ فلاں امام نے کہا، یہ فلاں امام نے بیان کیا، اور ہر تفسیر اپنی جگہ پہ نہایت عمدہ اور اسرار و معارف سے بھری ہوئی تھی۔ تو امام جوزی 13 کے بعد خاموش، نہیں یہ میں نہیں جانتا، 40 تفسیریں بیان کی۔ پھر 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد غوث اعظم نے فرمایا اب ہم قال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی جانب آتے ہیں، حال کی جانب آتے ہیں۔ یہ فرما کر غوث اعظم نے فقط کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، تو مجلس میں ایک ہجوم بپا ہو گیا، ہیجان انگیز منظر ہو گیا، لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگ گئے، اپنے کپڑے پھاڑنے لگ گئے۔ اور آپ کی مجلسوں کا یہ حال بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھی 70 لاشیں آپ کی مجلس سے گزرتی تھی، نکلتی تھیں، 70 لاشیں۔
تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اب ہم حال کی جانب آتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھا غوث اعظم نے، تو ایک ہیجان بپا ہو گیا۔ اور یہ علامہ جوزی رحمہ اللہ تعالی جو صوفیہ کے بہت بڑے کریٹک ہیں، نقاد ہیں، ان کے کیف، مستی، جذب کے امور پر بڑی سخت تنقیدیں کرتے ہیں، کہیں کہیں زیادتی بھی کر جاتے ہیں۔ یہ خود ان کے اوپر مستی اور جذب کا ایسا عالم چڑھا، جس کیف میں آئے کہ علامہ جوزی نے عالم کیف میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ یہ علامہ جوزی رحمہ اللہ تعالی، یہ غوث اعظم کی مجلسوں کا حال تھا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ 6ٹھی صدی ہجری کے مجدد ہیں، لوگوں کی ہدایت اور فریضہ کی جو ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری نبھائی، اور ایک خلق خدا نے آپ سے اکتساب فیض کیا، فتنوں کا قلع کما کیا، اور مجددین کی فہرست میں آپ کا نام سنہری اور جلی حروف میں آپ کو ملے گا۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے، جو کہ ناتمام ہے، لیکن آج کی آخری گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کریں، اور ہمارے قلوب کو خدائے پاک اولیاء کی محبت سے منور و مجلہ فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اگلی نشست سے میں وہی جو درس قرآن بیان کر رہا تھا سورہ نبا کے حوالے سے، اس کی جانب میں آؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔